رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما على بقية الله في العالمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات الله وسلم. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید کے 23ویں سورہ میں، جس کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب مومنین ہیں. کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. اسی آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو کا یہ آج 5واں مرحلہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے اور اگر کسی انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنی خلقت کا مقصد پورا کرے، کہ جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کے پیچھے جو اس کا مقصد تھا اس کی عبادت تھی، اور عبادت کا مطلب یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرنا. اور اللہ کی معرفت کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. اور کل کی گفتگو جس بات پر ختم ہوئی تھی کہ مومنین کی اہمیت ہے کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک حدیث جو رسول اللہ سے ہے مومنین کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں کیا گہری بات ہے اس حدیث میں کہ حرمت المومن اعظم حرمت الکعبہ. مومن کی جو حرمت ہے
مومن کا جو احترام ہے وہ اعظم ہے، بڑا ہے کعبے کے احترام سے۔ مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ ہے۔ یعنی ہم کعبے کا احترام کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کوئی کعبے کے بارے میں کچھ سن سکتا ہے کیا؟ بھلے ہی اگر کعبہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی محبت تو ہے نا۔ اگر کوئی مومن ہمیں اگر کوئی دشمنوں کے ساتھ دکھ جائے تب بھی مومن کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ مومن کا احترام ہے کیوں؟ کیونکہ مومن اپنے دل میں محبت علی رکھتا ہے۔ یہ محبت علی ہے کہ انسان کو کہیں پر بھی جھکنے نہیں دیتی۔ جناب عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول اور مولا علی سے بے انتہا محبت کرنے والے۔ جنگ صفین میں ان کی دونوں آگے چلی گئی اور ان کو ابن زیاد نے قید بھی کر لیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کہ انہوں نے ابن زیاد کے خلاف امام حسین کی شہادت کے بعد آواز اٹھائی، وہ صحابی عبداللہ ابن عفیف کس بنا پر قید ہوئے؟ محبت علی۔ آگے کیوں چلی گئی؟ محبت علی۔ جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ان کی آگے چلی گئی۔ ایک مرتبہ ان کا دورہ شام کی طرف ہوا، جب شام کی حکومت فقیر شام کے ہاتھوں میں تھی۔ جب یہ وہاں گئے، جب معاویہ کو پتا چلا تو اس نے ان کو بلا لیا، تو گئے اسے ملنے کے لیے، تو اس نے ان کو تانا مارنا چاہا، ان کا مذاق اڑانا چاہا، اس نے ان کی بے احترامی کرنی چاہیے۔ اس نے جملہ فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر اللہ کسی سے کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس کو اس سے بڑی کوئی نعمت دے بھی دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس کو کوئی بڑی نعمت دے بھی دیتا ہے۔ تو بتاؤ، تم تو علی کی محبت میں اپنی آنکھیں گوا بیٹھے ہوئے، تو تم کو تو بہت بڑی نعمت ملنی چاہیے، تو اب تم اندھے ہو تو بتاؤ اللہ نے تم کو کون سی نعمت دی؟ یہ دیکھیے محبت علی کرنے والا، جس کے دل میں علی کی محبت ہونا، جھکتا کسی کے سامنے نہیں۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، اللہ نے تو مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ جس کا میں شکر جتنا بھی ادا کروں وہ کم ہے۔ اس نے کہا ایسی کون سی نعمت؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ اللہ نے میری آنکھیں لے تو لی، لیکن اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ تجھ جیسا ملول مجھ سے بات کر رہا ہے، میں تجھے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ ایک سلوات کرو محمد والے محمد۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کیا عطا کرے گا کہ تجھ جیسا ملول میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا۔ یہ علی سے محبت کرنے والے لوگ، یہ ہے مومن۔ اور انہی کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب تو مومن ہے۔ کس طریقے سے کامیاب ہے؟ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ معرفت، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی معرفت ہو۔ تو اللہ کی معرفت صرف اکیلے قبول نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت قبول ہوتی ہے جب اس کے رسول کی معرفت ساتھ میں ہوتی ہے، اور رسول کی معرفت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ان کے اہل بیت کی معرفت ساتھ میں نہ ہو۔ یعنی پورے 14 معصومین کی محبت جس کے دل میں ہو، جو پورے 14 معصومین کو پہچانتا ہو، وہ مومن ہوتا ہے، وہ پہچاننے والا ہوتا ہے اللہ۔ اب بات یہاں بھی ہے کہ اتنے دن سے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ معرفت حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کی معرفت کی بات بھی کی، لیکن یہاں پر یہ کہ معرفت ہے کیا چیز۔ لیکن اس سے پہلے میں معرفت کے حوالے سے کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کروں کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب یعقوب کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ میں اتارا کہ جس میں جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میرے بیٹوں یہ دیکھو کہ جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو اس حالت میں جانا کہ مومن رہو، مسلم رہو، مسلمان رہو، اس حالت میں جانا، اور یہی حالت ہونی چاہیے۔ ہر آدمی جو شوق جنت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان باقی ہو، اس کا ایمان باقی ہونا چاہیے۔ یہی جناب یعقوب نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو جب اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان رہو۔ یعنی یہ ہے کہ جب آنکھیں ہماری بند ہو تو اس وقت کا ہمارا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وہیں پہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث، رسول اللہ فرماتے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ،
کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہل کی موت مرے۔ ایک بات تو صاف ہو گئی کہ جب آنکھیں بند ہو تو معرفت امام زمانہ ہونی زیادہ ضروری ہے، ورنہ جاہل کی موت مر جائے۔ اور جو جاہل سے مراد یہاں پہ وہ ہے جو اسلام آنے سے پہلے عرب کا جو حال تھا وہ جاہل ہے۔ تو اگر کتنی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے روزے رکھتا ہو، کتنے ہی حج کر لیے ہو، لیکن زمانے کے امام کو اگر نہیں پہچانتا تو جاہل ہے، اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب الغدیر کتاب ہے جنہوں نے لکھی ہے وہ علامہ امینی، انہوں نے الغدیر کتاب لکھی، 11 جلدوں میں کتاب ہے۔ اتنی بہترین کتاب غدیر کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے کہ غدیر کے واقعات کو پوری طریقے سے پیش کر دیا، اس طریقے سے کہ کوئی غدیر کا انکار نہ کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی زمانے میں کسی نے، کیونکہ غدیر کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے نا، تو انہوں نے غدیر کو اس طریقے سے ابھارا ہے اس کتاب میں کہ اگر کسی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے کوئی غزل لکھی ہے اور اس غزل میں اگر اس نے غدیر کا تذکرہ بھی کر لیا ہے، وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اس ٹائم پر غزل میں بھی غدیر کا لفظ آتا تھا، اتنی مشہور تھی غدیر۔ یہ علامہ امینی نے بتایا۔ اسی کتاب کے سلسلے سے وہ کئی دیشوں میں گئے حدیثیں جمع کرنے غدیر کے حوالے سے، کئی دیشوں میں گئے۔ ایک مرتبہ ان کا مدینے کی طرف ان کا دورہ ہوا اسی سلسلے سے، تو جب وہ گئے تو وہاں کے علماء کو پتہ چل گیا۔ اچھا، علامہ امینی جو تھے وہ مشہور تھے ولایت کو لے کر، امامت کو لے کر، لوگوں کو معلوم تھا کہ اس میں بہت قوی ہے امامت کے معاملے میں اور ولایت کے معاملے میں۔ تو انہوں نے چاہا کہ ان کو گھیریں گے علامہ امینی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی دعوت کی کہ علامہ آپ ہمارے یہاں دعوت پہ آئیے۔ انہوں نے کہا، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں آنا چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، کچھ ایسی بات کوئی ہم لوگ بات کریں گے نہیں، بس آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آ جاتا ہوں۔ اب جب وہ دعوت پہ گئے تو دعوت پہ جانے کے بعد ان میں سے انہوں نے پلاننگ بنا لی کہ کیسے ان کو شروع کروایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے علامہ، اس سے پہلے کہ ہم لوگ کھانا شروع کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں آپ مہمان ہیں تو سب سے پہلی حدیث آپ سنائیں۔ علامہ سمجھ گئے کہ بات ایسی ہے کہ یہ لوگ شروع کریں گے، تو امام نے فوراً اپنے زمانے کے امام سے توسل کیا کہ امام میرے منہ سے کچھ ایسے جملے نکلوا دینا، کبھی بھی کسی دشمن کے سامنے جاؤ اپنے امام سے توسل کرنا۔ بتا رہے انہوں نے توسل کیا کہ امام کوئی ایسے جملے میری زبان سے جاری ہو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ انہوں نے پھر حدیث سنانا شروع کی۔ انہوں نے کہا یہی والی حدیث علامہ امین نے سنائی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مرتا ہے۔ پھر امین نے سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے اس حدیث کے بارے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ یہ حدیث بہت مستحکم حدیث ہے، یعنی صحیح مسلم میں، مسند ابن حنبل میں موجود ہے یہ حدیث، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بہت بڑی حدیث ہے یہ، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اب اس حدیث کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ میں کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، جو اپنے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مرتا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے، جناب فاطمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا بے شک جائیں گے۔ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اعلیٰ مرتبہ، رسول اللہ ان کی ڈیوٹی پر سلام کرنے جاتے تھے، ان کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ان کے لیے تو یہ کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو جناب فاطمہ کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شک و شبہ نہیں، تو بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، اس حدیث کے حوالے سے جو کوئی بھی مرے گا وہ جاہل کی موت مرے گا، تو جناب فاطمہ کو بھی اپنے امام کا پتہ ہونا تو چاہیے نا۔ تو یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں جناب فاطمہ کے زمانے میں جناب فاطمہ کا امام کون تھا؟ مجھے بتاؤ کہ جناب فاطمہ کا امام کون تھا؟ اگر جانتی تھی تو کون تھا، اس کا نام بتاؤ۔ اگر نہیں جانتی تھی جہنم میں جائے معاذ اللہ۔ تو بتاؤ امام کون تھا؟ اب وہاں پہ سناٹا چھا گیا کہ وہ جس کو امام مانتے ہیں ان سے تو ناراض نہیں ہے، کوئی اپنے امام سے ناراض تو نہیں چاہتا۔ خاموشی پھیل گئی۔ کتنی بڑی بات،
اس کے بعد کسی کا دوسرا جملہ واپس نہیں ہوتا، یہ مومن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کامیاب، یہ کامیاب ہے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ معرفت کی حدیث ہے۔ اب یہ معرفت ہے کیا؟ اس چیز کا نام اتنی ضروری چیز کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ زندگی کام کی، تو اس کے اوپر تو پورا غور و فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ معرفت ہے کیا، تاکہ ہم کو بھی حاصل ہو۔ اب کیا ہے یہ معرفت؟ معرفت کا لغوی معنی اگر آپ لے لیں گے تو معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ پہچاننا تو کیسے پہچانا جائے؟ اس طریقے سے پہچانا جائے۔ ایک ہوتا ہے علم یعنی جاننا، ایک ہوتا ہے معرفت پہچاننا۔ کس طریقے سے پہچانا جائے؟ اگر آپ آگے کربلا میں دیکھیں تو وہاں جتنے ایک سلوات پڑھ دیں باوجود اگر آپ کربلا کا ہی معائنہ کریں تو جو دشمن امام حسین سے لڑنے آئے تھے، ان کو امام حسین کا علم تھا، معرفت نہیں، جانتے تھے پہچانتے نہیں۔ پہچان کا لفظ اس کے لیے برابر نہیں، معرفت کے لیے پہچاننا لفظ بھی برابر نہیں کہ اس کو میچ کر دیتا ہوں۔ معرفت کا مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں تو مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ریل کی جو پٹری ہوتی ہے، ریل کی پٹری ہے، اس کے اوپر ایک ٹرین آ رہی ہے، ٹھیک، آپ نے اس ٹرین کو دیکھا پٹری پہ آتے ہیں، یہ آپ کا علم ہے کہ آپ نے دیکھا، یہ آپ کا علم ہے، آپ کو معلوم ہے پٹری پہ ٹرین آئے گا، آپ نے دیکھا اور آپ پٹری سے ہٹ گئے، یہ معرفت ہے۔ یعنی علم کے ساتھ عمل کرنا معرفت ہے، یعنی علم کے ساتھ عمل کرنا معرفت ہے، پہچاننا۔ اگر انسان اپنے امام کو پہچان جائے تو مطلب یہ کہ صرف جان نہیں لینا، ان کی جتنی باتیں ہیں اس پر عمل کرنا، اور یہی امام نے فرمایا۔ اس طریقے سے فرمایا امام نے، پانچویں امام اپنے بیٹے کو یعنی چھٹے امام وصیت کرنا، امام فرماتے اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، منازل الشیعہ، شیعہ کی منزلت کو پہچانو۔ کیسے؟ علی قدر روایتہم و معرفتہم، پھر بتاتے کہ معرفت ہے کیا۔ تو پہلے کہ اے میرے بیٹے، شیعوں کی منزلت کو پہچانو، کیونکہ جو درجے ہوتے ہیں نا، کون سا شیعہ کتنے درجے پر ہے، اس کی جو منزلت دیکھنی ہے نا، کیسے دیکھو؟ علی قدر روایتہم، ان کی قدر اس سے دیکھو کہ وہ کتنی روایت کرتے ہیں، ان کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، وہ اپنے امام کی کتنی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ کتنی حدیثوں کو یاد رکھتے ہیں، اس سے شیعہ کی منزلت معلوم پڑتی ہے۔ یہ منزلت ہے شیعہ، درجہ شیعہ۔ وہ معرفتہم، اور ان کی معرفت کتنی ہے اپنے امام کے لیے، یہ شیعوں کا درجہ ہے۔ شیعوں کا درجہ دیکھنا نا، کون کون سے درجے میں، اس سے پوچھو کتنی حدیث یاد ہے، یہ شیعہ کا درجہ ہے۔ اس سے پوچھو اپنے امام کی کتنی معرفت رکھتا ہے، یہ شیعہ کا درجہ، یہ امام بتایا، میری بات نہیں۔ اللہ قدر روایتہم و معرفتہم۔ اب امام نے آگے بتایا معرفت کیا ہے، وہ ہے معرفت، ان معرفت ہے درایت للروایات، اور معرفت جو ہے، معرفت وہ ہے کہ ان کی روایتوں کو پہچاننا، ان کی روایتوں کو سمجھنا۔ یعنی معرفت کیا ہوئی؟ وہ جو روایت بیان کرتے ہیں امام، جو حدیثیں امام کے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کو سمجھ جانا، یہ معرفت۔ اور اسی کا حکم رسول اللہ دے رہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو جاہل کی موت مرے۔ یہ شیعوں کی منزلت ہے، تو روایت کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا۔ جب کوئی حدیث ہمارے سامنے بیان ہو، کوئی کہتا ہے کہ قال امام صادق، قال امام الباقر، قال امیر المومنین، خاموش ہو جاؤ، اس کی ویلیو کو سمجھو۔ امام کے جملے بیان ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، اپنی بات کو اس کی بات کے آگے مت رکھو۔ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی کہتے نا کہ دو لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی تیسرا کے یہ بولے کہ امام نے یہ فرمایا ہے، تو دونوں خاموش ہو جاؤ، کہ امام کی بات پر تسلیم کرنا، تسلیم۔ یہ معرفت ہے شیعہ، جو ان کی منزلت ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہے۔ کیوں؟ وہ امام کی معرفت کو سمجھتے ہیں، ان کی حدیثوں کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ چھٹے امام کے صحابی تھے جناب حمران بن عیان،
عمران بن حیان. ان کے لیے امام ایک خوبصورت جملہ بیان کرنا ہے. کیا جملہ؟ کسی کے بارے میں اگر امام یہ جملہ فرما دینا اس کی منزلت کو سمجھنا بالکل, یعنی ان کی منزلت تو نہیں سمجھ سکتے, امام کی منزلت بہت دور ہے. فرماتے ہیں تر الحمران, معیار اگر کوئی ہے نا تو وہ حمران کا معیار ہے. امام فرما رہے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں, اگر کوئی معیار ہے تو وہ حمران کا معیار ہے. ایسا کیوں کہیں گا؟ کیوں, کیا تھا ان کے پاس جناب حمران کے پاس؟ امام فرما معیار اگر کوئی, یعنی اگر کسی کو اپنا معیار ناپنا تو کتنا دین پر ہے, کتنا امام سے قریب ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے, تو اپنے آپ کو حمران سے ملا کر دیکھے, اس کو معلوم پڑے معیار حمران. حمران کون تھے؟ ایک زمانے میں حمران شیعہ بھی نہیں تھے, ان کی بہن نے ان کو شیعہ کیا. ان کے بھائی جن کا نام اپنے روایتوں میں سنا ہوگا, جناب زرارہ, کہ ان کے بھائی جناب عمر. 4 بھائی تھے, چاروں قریبی صحابی, چھٹے امام, چاروں کو ان کی بہن نے شیعہ کیا. ان کی بہن شاگرد تھی جاہیہ ام طویل تھی, وہ ایک بڑے عالم تھے, انہوں نے شیعہ کیا اس کی بہن کو. ان کی بہن نے 4 اپنے بھائیوں کو شیعہ کیا, قریبی, اتنے قریبی کہ امام فرماتے تر الحمران, معیار تو حمران کا معیار. یہ کیا تھی خاصیت حمران کے اندر؟ حمران کے اندر خاصیت کیا تھی؟ حمران کی خاصیت یہ تھی کہ حمران وہیں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر روایت بیان ہو جاتی ہے. اگر کہیں جا کر بیٹھے وہاں پر روایتوں کے علاوہ, حدیثوں کے علاوہ کوئی گفتگو ہوئی تو ایک بار وہ حدیث پر لے کر آئیں گے, پھر بات اگر دوسری چالو ہو گئی پھر وہ لے کر آئیں گے, پھر اگر یہاں پھر حدیث پر لے کر آئیں گے, اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ بیٹھتے ہی ادھر تک جہاں پر حدیثوں کا تذکرہ ہو, اس کے علاوہ بیٹھتے ہی نہیں. غیبتوں میں نہیں بیٹھتے, برائیوں میں نہیں بیٹھتے, یہاں وہاں کی باتوں میں نہیں بیٹھتے. صرف ان کا کام یہ تھا کہ جہاں روایت بیان ہوگی, جہاں حدیث بیان ہوگی وہیں بیٹھے. جب ایسا کردار تھا تو امام نے فرمایا تر الحمران, معیار تو حمران کا. آگے کا جملہ بتاؤ کیا آگے کا جملہ کیا؟ امام فرماتے ہیں ان سے معیار لگا لو, چاہے وہ فاطمی ہو یا علوی ہو, یا فاطمہ کی اولاد میں سے ہو یا علی کی اولاد میں سے ہو, معیار تو حمران کا معیار ہے. معیار حمران کا معیار ہے, نسل کی بات نہیں. روایات چاہے فاطمی ہو یا علوی ہو, حمران سے اپنا معیار لگا. صرف کیا خاصیت تھی؟ حدیثوں کو سننا, وہ سننا, اس کے علاوہ بات. یہ معرفت, یہ معرفت. اور اسی معرفت کو رسول اللہ نے پوری زندگی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا, پوری زندگی لوگوں کے سامنے اس روایت کو بیان کیا, معرفت کو ہر اماموں کے بارے میں پہچانوایا. پہچانو. فرماتے ہیں امام حسین کو گود میں لیتے ہیں, گود میں لینے کے بعد فرماتے ہیں ان الحسین فعرفوہ, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. پہچانوایا لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام, گریا کرتے تھے, پہچانواتے. پھر آگے فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. معرفت کروا رہے, امام حسین کی معرفت کروا رہے کہ دیکھو میرے بعد اس کی باتوں کو سننا. اور کیا ہے حسین منی وانا من الحسین, کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کیسے رسول اللہ حسین, امام حسین اگر رسول اللہ سے ٹھیک ہے, رسول اللہ امام حسین سے, یہ کیسے ہو؟ نواسا نانا سے ہو سکتا ہے, نانا نواسے سے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شاید اس مثال سے یہ حدیث کچھ زیادہ سمجھ جائے. جناب نوح کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ جناب نوح نے کشتی بنائی, اور کشتی بنانے کے بعد ایک بات اور ہے اس کے اندر, کشتی بنائی اور اللہ امتحان ہر جگہ پر دیتا ہے. جناب نوح نے عذاب مانگ لیا, لیکن اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جناب نوح کو ڈال رہا ہے, تو ایک کام کرو, بیج بو, پیڑ اگے گا, اس سے کشتی بنانا کاٹ. انہوں نے پیڑ اگایا, اس کی لکڑی کاٹی اور کشتی بنانے تیار ہوئے. جب بنا لو نہیں, واپس اب تو بیج نکلے ہیں نا, اس کی واپس سے وہ 3 بار. اچھا یہ 3 بار تو جھاڑ اگ گیا, پیڑ اگ گیا ایسا, لیکن یہ 3 بار میں ہوا کیا معلوم؟ کبھی سوچا کہ اللہ نے بار بار کیوں ہوا؟ ایک تو یہ کہ اپنی مخلوق کو وقت دے رہا ہے کہ تم ابھی بھی راہ راست پہ آ جاؤ, ایک. دوسرا جو ایمان والے ہیں ان کا امتحان بھی لے رہا ہے. ہوا کیا؟ جب ایک بار پیڑ کٹ گیا نا, کشتی تیار ہوئی, لوگ آئے, جب جو جناب نوح کے ماننے والے چاہنے والے لوگ ہیں وہ آئے کہ اب تو کشتی اب عذاب آنے والا ہے. اللہ نے وہی کی کہ نہیں دوسرا پیڑ اگاؤ, تو اس میں سے کچھ چلے گئے, بولے یہ مذاق کر, یہ نبی ابھی, اب ان کو شک آ گیا ان کی دل میں, چلے گئے.
اب اور چھڑ گئے اور چھڑ گئے. پھر پیڑ ہوگا, جب واپس ہمیں اب تو کشتی بن جائے گی, پھر کچھ لوگ آئے, پھر بولا پھر پیڑ اگے گا, باقی جو بچے تھے وہ بھی چلے گئے, کچھ لوگ بچے جناب نوح کے ساتھ. دیکھو یہ ہمارے ساتھ پلیز غیبت طویل ہوتی جا رہی ہے, ہمارے سامنے نشانیاں آ رہی ہیں. ہم بولتے ہیں نا یہ امام زمانہ کی ظہور کی نشانی ہے. دیکھو نشانیاں ٹھیک ہیں لیکن نشانی نہیں, ظہور وعدہ ہے وہ ہوگا. نشانیوں پہ مت جاؤ, نشانی اللہ بدل بھی دیتا ہے, نشانیاں پختہ نہیں ہے, وہ بدل بھی جائیں گی. جس طریقے سے پہلے اللہ نے بول دیا تھا کہ بھائی ہاں کشتی بنا لینا پیڑ اگا کے, پھر بولا واپس سے ملے گا, اسی طریقے سے ہمیشہ غور رکھو. نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی لیکن ضروری نہیں کہ اس نشانی کا ظہور ہو جائے. امتحان ہے یہ, غیبت امام زمانہ کی امتحان ہے, غور کرنا چاہیے اس چیز کو. تو ہو گیا یہ آخری بار میں کشتی تیار ہو گئی. کشتی تیار ہو گئی, جناب نوح سب کو لے کے چڑھ گئے, جناب نوح بھی چڑھ گئے. ایسے ایک بات بتائیے, طوفان آ گیا, جناب نوح کشتی پر ہے, کشتی کس نے بنائی ہے؟ جناب نوح. تو کشتی کس سے ہوئی؟ جناب نوح سے. اب جناب نوح کشتی پر ہے, اگر جناب نوح کشتی کے باہر جاتے ہیں تو جناب نوح بچیں گے. اب جناب نوح کو بچانے والا کون ہے؟ کشتی. پہلے جب تک نوح کشتی بنا رہے تھے کشتی نوح سے تھی, جب نوح کشتی پر سوار ہو گئے اب نوح کشتی سے ہو گئے. یہی رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, یہ میرا حسین ہے, ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. حسین منی وانا من الحسین. کشتی پہلے جناب نوح سے تھی, اب جناب نوح اس کشتی سے, یعنی رسول اللہ سے حسین تھے, پھر اب رسول جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے, پوری کائنات امام حسین علیہ السلام سے. یہ امام حسین کا واقعہ ہے کہ ایسا حسین رسول اللہ معرفی کروا رہے ہیں, معرفی کروا رہے ہیں, گریا کرتے ہیں معرفی, پہچانو اس میں. اصلاح آواز معرفی کروا رہے ہیں امام حسین, بار بار جگہ جگہ پر خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین آ رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ دے رہے ہیں, کہ خطبہ بعد میں پہلے حسین ہے, خطبہ بعد میں پہلے. یہ حسین امام حسین علیہ السلام کی منزلت ہے, اور وہی امام حسین ہے جن پر شاید دنیا اتنا ظلم تب نہ کرتی کہ رسول اللہ کا نام بتاتے, لیکن رسول اللہ کے بتانے کے بعد اتنا ظلم کیا کہ چوتھے امام کی پوری زندگی روتے رہے. یعنی وہ باتیں بیان کرتے تھے چوتھے امام کے, جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ گریا کرتے تھے امام کے نام کے اوپر. کبھی اگر بازار سے گزر گئے تو لوگ جو قصاب ہوتے تھے وہ اپنی دکان پہ چادر ڈال دیا کرتے تھے, کہ کبھی امام چوتھے امام نے دیکھ لیا تو وہیں گریا کرتے رہتے, اور لوگ رونے لگ جاتے مدد گریا کرتے. وہ گریا کیا ظلم تھا. ایک قصاب کی دکان پہ چلے گئے, وہ ذبح کر رہا تھا جانور, اس سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو پانی پلا دیا, کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پانی پلایا. پھر امام نے کہا کہ تو جس چیز سے اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے, جس چیز سے تم نے اس کو ذبح کیا ہے, کیا تم نے اس کو دھار کر لیا تھا, کیا تم نے اس کو تیز دھار کر لیا؟ تو نے کہا ہاں میں نے تیز دھار کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر تم نے اس کو جب ذبح کیا کوئی دوسرا جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں کہ میں نے چادر ڈال دی تھی, سارے جانوروں کو دور کر دیا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رک کیا, بابا آپ کی غربت, لوگ جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا دیتے ہیں, لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں, لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو دوسرے جانور کو دیکھنے نہیں دیتے. آئے آپ کی بہن آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی. یہ امام حسین کے ساتھ چوتھے امام پوری زندگی گریا کرتے رہے. عزیزوں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. آج محرم کی 6 تاریخ ہے, ابھی آپ نے دیکھا نا ایک جھولا برآمد ہو گیا, دیکھا نا کس طریقے سے خون میں تر تھا, وہ 6 مہینے کے بچے کا جھولا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں جھولے میں سونے والے کے ساتھ کیا ہوا, کیا ظلم ہوا. امام حسین
کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ، اتنا بڑا بچہ ہے، سخت سے سخت انسان ہو تو سن کے وہ رونے لگے. ہائے رے کیسے ظالم تھے وہ جنہوں نے اس بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیا. اس بچے کے ساتھ ایک موقع یہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور میں ایک ٹیلے پر چلے گئے. جانے کے بعد آوازیں بلند کی کہ حل ملنا سرین سننا حل ملموں کے سیوگے سننا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا. اس کے بعد ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کو بچا لے، کوئی ہے حرم رسول اللہ کو بچانے والا. ایک مرتبہ خیمے سے گریا اور زاری کی آواز آنے لگی، کوہرام برپا ہوا. خیموں میں گئے، جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، ابھی گریا کی کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ کے لیے گریا نہیں، آپ کی آواز استغاثہ سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. مولا نے جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، شاید پیاس سے تڑپ رہا ہوگا. جناب علی اصغر کو گودی میں لینے کے بعد ان کو اپنی ابا کے دامن سے ڈھانک دیا. ڈھانکنے کے بعد میدان کربلا کی طرف بڑھے. فوج اشیاء کے سامنے آئے، آنے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا کہ دیکھو کیا مظلومیت ہے. ایک باپ 6 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے. لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا شیر خان اپنی سن کی ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرتا ہوا نظر آیا. فوج اشیاء رونے لگی. امام جملہ فرماتے کہ دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے نا، تم کو مارنا ہے مجھے مارنا ہے نا. ارے یہ بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو زمین پر لٹا دیتا ہوں. میرا بیٹی پر امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو لٹا دیا. بچہ تڑپنے لگا. بچے کی تڑپ دیکھ کر امام حسین نے پھر گود پر لیا. فوج اشکیا میں کوہرام برپا ہوا. سب دیکھ کر پیچھے مڑ کر رونے لگے. یہ دیکھنے کے بعد ابن زیاد فوراً ہرملہ کو آواز دیتا ہے، ہرملہ اقطع کلام الحسین، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملہ نے اپنے کمان میں تیر کو جوڑا. ایک تیر جوڑا، تیر نیچے گر گیا. پھر تیر جوڑا، وہ بھی تیر نیچے گر گیا. تیسرا تیر جوڑا، وہ تیر بھی نیچے گر گیا. ابن زیاد نے کہا کہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے، تو ایک بچے کو ذبح نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں کیا کروں، میں جب بھی تیر جوڑتا ہوں ایک برقع پہنے ہوئے بی بی. ارے ہرملہ تو بھی تو صاحب اولاد ہے. اے ہرملہ، ارے تو بھی تو صاحب اولاد ہے. ہرملہ نے تیر جوڑا. ارے کیسی مظلومیت ہے اس بچے کی. وہ تیر جس سے جنگلی گھوڑے شکار کیے جاتے ہیں، جس سے جنگلی گھوڑے شکار کیے جاتے ہیں، 6 مہینے کے بچے پر نشانہ لگایا. ہرملہ کا تیر چلا، جناب علی اصغر کے گلے میں پیوند ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. امام حسین نے جناب علی اصغر کو لیا اپنے ہاتھوں میں، پھول کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے کو بن لیا. جملہ فرماتا ہے اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا کہ نانا تمہاری امت سے میرا کیا حال کر دیا. امام حسین نے بچے کو لیا، خیمے کی طرف بڑھے. خیمے میں جانا چاہتے ہیں لیکن سوچتے کہ ماں کیسے برداشت کر پائے گی. میں تو پھر بھی باپ ہوں، یہ تو ماں کا کلیجہ ہے. وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کا چھٹا ہوا گلا کیسے دیکھے گی. 7 بار آگے بڑھے خیمے کی طرف، 7 بار پیچھے آئے. جملہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. رسد قضائی و تسلیم الامر. 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے آئے. امام حسین آگے پیچھے ہو رہے. 2 بیوی خیمے سے دیکھ رہی ہے. پہر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے، پہر کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھتی ہے. اس میں سے ایک بیوی نے آواز دی، اے میرے مولا کیا اصغر نے وفا کر دی، اے میرے مولا کیا اصغر نے وفا کر دی. دوسری بیوی کی آواز آئی، کون ہے یہ بیوی؟ 4 سال کی سکینہ فرماتی ہے ماما اصغر کو پانی پلانا ہے. اور جناب سکینہ کہتی کہ بابا اصغر کو پانی پلا لائے. جناب ام روام کو امام حسین نے بلا کے روام دیکھو میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ گردش محرم کو شام غریبہ کے وقت جب ہمارے لاشیں پامال ہونا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے چھوٹے بچے، میرے 6 مہینے کے شیر خان کی لاش بھی پامال ہو جائے. روام آؤ اس کو
दफना देते हैं। इमाम हुसैन खैमे के पीछे गए, अपनी जुल्फ़िकार से एक नंगी लहर बनाई, नंगी लहर बनाकर बच्चे को लिटाया, गर्म रहती बच्चे के सीने पर बच्चे को दफन कर दिया। जब 11 मुहर्रम आई है ना, 11 मुहर्रम आई है, गंजे शहीदा में लईनों ने जब तमाम सरों को जमा किया तो एक शहीद कहता है कि इसमें एक सर कम है, एक सर कम है, ये सुन लेना, एक सर कम है। उन्होंने कहा एक सर कम है, तो एक कहता है कि हाँ मैंने देखा कि हुसैन ने एक बच्चे को खैमे के पीछे दफन कर दिया है। 4 घोड़सवार नेज़ा लिए ज़मीने करबला पर धंसते हुए, नेज़े गाड़ते हुए खैमों की गिर्द दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक लईन का नेज़ा जब एक जमीन पर गया, अरे बच्चे की लाश खैमे के पीछे से बच्चे की लाश नेज़े में धंस के बाहर आ गई। अरे बाहर आने के बाद देखा ये बच्चा मिल गया। आखिरी जुमला दिल पे हाथ रख लेना, सुन लेना, ये नन्हा सा 6 महीने का बच्चा है। एक लईन मलून ने तलवार निकाली, बच्चे का नन्हा सा गले पे तलवार चलाई, बच्चे के सर को अलग किया। 11 मुहर्रम को नौके नेज़ा पर माने बच्चे का सर देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल